الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 137 اور سورۃ فتح میں سے آیت نمبر 18 اور 19 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ذو الحجہ کی 22 تاریخ ہے اور عیسوی تاریخ 22 مئی 2022 ہے، جمعے کا دن ہے، اور آج سے 4 دن قبل 18 ذو الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہمارا دین، ہمارا اسلام سارا کا سارا قربانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ بے شمار واقعات ہیں، نبیوں کے بے شمار واقعات ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی امتوں کے واقعات ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، آپ کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی ہیں، پھر اس کے بعد تابعین میں سے بے شمار
داستانیں ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تبع تابعین کے اندر بھی ایسی داستانیں موجود ہیں، حتیٰ کہ اس وقت تک بھی ہیں ایسے اللہ والے، ہیں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو بڑی بڑی قربانیاں، بڑے بڑے لوگوں سے ان کا ٹکراؤ ہوا، لیکن دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے۔ پاک میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا اگر یہ قرآن پاک کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، پہاڑ کے اندر اتنی طاقت اور ثقت نہیں تھی کہ اس کی ہیبت کو، اس کی نورانیت کو وہ اپنے سینے میں سما سکتی۔ اگر ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمانوں پہ نازل کرتے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اس کے لیے ہم نے انسان کے سینے کا انتخاب کیا، اور سب سے پہلا انتخاب جو کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا انتخاب، آپ کے قلب کا انتخاب۔ اور وہ بھی آپ نے کہیں مرتبہ سنا ہوگا، 4 مرتبہ شق صدر ہوا، 4 مرتبہ شق صدر۔ اور پھر ایک رسول کے اندر طاقت کتنی ہوتی ہے؟ فرمایا 40 جنتی ایک طرف ہو تو ایک نبی ایک طرف ہوتا ہے۔ 40 جنتیوں کے برابر ایک نبی کے اندر طاقت ہوتی ہے، اور ایک جنتی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 100 پہلوان، 100 مضبوط لوگ، ایک طرف 100 پہلوان ہو تو مقابلے میں ایک جنتی ہے، یعنی ایک جنتی کے اندر جو طاقت ہے وہ دنیا کے اعتبار سے 100 طاقتوروں کے برابر ہے۔ اتنی طاقت ایک جنتی میں۔ پھر ایک رسول میں طاقت کتنی ہوئی؟ پھر نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار ہیں۔ پھر 4 مرتبہ شق صدر ہوا۔ تو آج ہمارا اگر چھوٹا بچہ، معصوم سا بچہ، ننھا منا بچہ اگر قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، یہ اللہ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کی ہیبت کو برداشت کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے اس کو موتی بنا کر پیش کیا۔ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے، صحیح معنوں میں زندگی کا صحیح رخ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہتے ہیں، عروج لینا چاہتے ہیں، بلندیاں لینا چاہتے ہیں، خیریں لینا چاہتے ہیں، صرف اور صرف ہمارے لیے قرآن حدیث کافی حقیقت میں۔ یہ باقی جتنے بھی علوم ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ ترقی کا راز نہیں دیتے، اس کے اندر ترقی کے راز نہیں ہیں، عروج کے راز نہیں ہیں، خیر خواہی کے راز نہیں ہیں، اس کے اندر جیب خالی کرنے کے طریقے ہیں، دوسرے کو بے وقوف بنانے کے انداز ہیں، بے شمار باتیں ہیں، صرف ایک نہیں، بے شمار چیزیں، بے شمار چیزیں۔ یعنی اللہ معاف
آپ فرمائے بعض چیزیں یہاں تک بھی ہیں جو دین کا تقابل کرتی ہے، دین کے مقابلے میں آ جاتی ہے۔ اگر مثال کے طور پر اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بات سمجھنے میں آسان ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی بات ہو مثال سے جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے، فرمایا 1 سال اعتکاف کے برابر اس کو ہم اجر دے دیتے ہیں۔ یعنی آسان لفظوں میں کسی انسان نے کسی مسلمان کی ایک حاجت پوری کی، بدلے میں کیا ملے گا؟ 1 سال اعتکاف کے برابر اس کو اجر دے دیا جائے گا۔ پورے سال کے اندر صرف رمضان میں اعتکاف ہم بیٹھنا ہمارے لیے مشکل، جبکہ رمضان کے اندر نیکی اللہ نے آسان کر رکھی ہے۔ ایک پھر نمبر 2، آخری عشرے میں اعتکاف کو رکھا۔ پھر آخری عشرے میں لوگوں کا رجحان ویسے زیادہ کیوں تاکراتے ہیں، یار مجھے مل جائے یہ تاکرات۔ پھر اس کے اندر اللہ نے نظام کیا رکھا؟ بھیا پورے سال کا دار و مدار ان تاکراتوں میں ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کو اللہ نے اتنا آسان کہ چھوٹے سے چھوٹے بچے بھی ماں باپ کو کہتے ہیں بابا مجھے صبح اٹھانا، میں روزہ رکھوں گا، رکھوں گی، جبکہ پتہ ہوتا ہے یہ معصوم بچہ نہیں رکھ سکتا، باوجود اس کے اگر نہ جگایا جائے تو اگلے دن وہ گھر اس انداز میں اٹھاتا ہے تو مجبوراً آیا جاتا ہے، بیٹا اٹھ جا، پھر نہ آنکھی میں نے جگایا نہیں، وہ اٹھ جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ اور بعض ایسے بچے کہ انسان کے دل میں آتا ہے چل اس کو بھوک لگی توڑوا دوں گا، لیکن بعض بچے توڑتے ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے رکھ دیتے۔ یعنی نیکی کو اللہ نے اتنا آسان کر رکھا ہوتا ہے، ان دنوں میں اعتکاف مشکل، تو پورا سال اعتکاف کون کرے؟ فرمایا 1 مسلمان کی حاجت کوئی پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ 1 سال اعتکاف کا اجر بدلے میں دے گا۔ اور ہماری دنیا کے نظام نے اس کو کیا ڈالا؟ کمیشن۔ میں تو آپ کو گھر کرائے کا گھر دکھا دوں گا، لیکن اس کے ساتھ ہو جائے یہ کمیشن میرا، یہ کمیشن نے بیڑا غرق کر دیا، نظام ثواب کا بیڑا غرق کر دیا۔ 1 سال اعتکاف کو اجر ضائع کر دیا، تباہ کر دیا۔ یعنی ہم سمجھتے ہیں پیسہ آئے گا تو میرے مسئلے حل ہوں گے، بابا یہ بنیادی چیز ہے۔ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر آج ہم اس کلمے کو صحیح معنی میں سمجھ جائیں، بابا ذہن میں رکھنا، ایک ہے اسبابی نظر، ایک ہے مسبب الاسباب نظر، 2 چیزیں۔ کلمہ پڑھنے والے، اسلام میں آنے والے مسلمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو امتی ہے اس کی نظر اسباب پر نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کلمہ شروع میں کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ ہمارے کلمے کی ہماری ابتدا ہی نفی سے ہے۔ اسلام میں آنے کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب تک یہ کلمہ پڑھتا نہیں تو مسلمان نہیں ہوتا۔ پورے دین کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ زندگی کا خلاصہ، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی زندگی کا خلاصہ، اس وجہ کائنات کا خلاصہ، میرے اللہ کا خلاصہ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ اس پورے قرآن کا خلاصہ ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
اس پوری فاتحہ کا مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس پوری سورت کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر پوری بسم اللہ کا خلاصہ لفظ با میں ہے، اس با کا خلاصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے۔ اس کلمے کو سیکھنے کے لیے ابتدا لا ہے، لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ٹکر کی کوئی طاقت رکھنے والا۔ لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ٹکر کی حفاظت کرنے والا۔ لا نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ الا اللہ، اللہ کی ٹکر کی نگہبانی کرنے والا اس کائنات میں نہیں ہے۔ یہ کلمہ ہے، کلمہ لا۔ مولوی نظر ہٹا، لا۔ مقتدی نظر ہٹا، لا۔ پیر نظر ہٹا، لا۔ مرید نظر ہٹا، لا۔ حکومت والوں نظر ہٹاؤ، لا۔ طاقتوروں نظر ہٹاؤ، لا۔ قوت والوں نظریں ہٹاؤ، لا۔ سیاست دانوں نظریں ہٹاؤ، لا۔ کھوج لگانے والوں نظریں ہٹاؤ، لا۔ پڑھے لکھو نظریں ہٹاؤ، لا۔ وکیل نظریں ہٹا، لا۔ ڈاکٹر نظریں ہٹا، لا۔ حکیم نظریں ہٹا، لا۔ مریض نظریں ہٹا، لا۔ جہاں پر تیری نظر ہے الا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے تو کون؟ الا اللہ، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے کہنے سے ہوتا ہے۔ کن فیکون، انما امرہ، سورۃ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ اللہ تو اتنی قوت والا ہے، اتنی طاقت والا ہے، اتنی جرت والا ہے، وہ تو ہر معاملے میں کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ تو میں اور آپ ہیں، مزدوری کریں گے، پیسہ آئے گا، کرایہ دینا آسان۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تو مزدوری کر لے، پیسہ اکٹھا کر لے، کسی کو بھیج دوں، ضائع کر دے، تو پیسہ اکٹھا کر دے، جوڑ دے، کچہری میں ضائع کروا دوں، ڈاکٹروں کے پاس ضائع کروا دوں۔ ایک تیری پلاننگ ہے کہ میری پلاننگ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک تمہاری تدبیریں ہیں، اللہ کہتا ہے کہ میری تدبیریں، مرضی میری، 5 روپے میں دن گزروا دوں، مرضی میری لاکھ میں بھی در بدر کی ٹھوکریں ٹھوا لوں۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے اس لا الہ الا اللہ کو سمجھانے کے لیے انبیاء کے واقعات، یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں، کشتی ڈم ڈول ہو رہی ہے، ڈوبنے کے قریب ہو رہی ہے، فرمایا ایک بندہ یہاں سے ہٹے گا تو مسئلہ حل ہوگا۔ جب کرہ ڈالا گیا تو نام کس کا نکلا؟ یونس علیہ السلام کا۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں،
چہرے سے معصوم ہیں، اچھے ہیں، نیک ہیں، دیندار ہیں. پھر قرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام. فرمایا نہیں، دوبارہ قرہ ڈالا گیا، پھر یونس علیہ السلام کا نام. یونس علیہ السلام پانی میں. کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ بڑا گہرا لفظ ہے، لا الہ الا اللہ. سمجھنا آسان نہیں ہے. ہے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، جب لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمجھ لیا تھا نا، ان کے سامنے کوئی قوت، کوئی طاقت، کچھ بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی. یہ ہم کہتے ہیں اسباب. بابا یہ ذہن میں رکھنا، اسباب کا انکار کفر ہے، کفر ہے. اسباب کا انکار کیا ہے؟ کفر ہے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ مسئلہ بھی پورا سمجھو، اتنے بھی لکیر کے فقیر کوئی نہ بنے. اسباب کا انکار کفر ہے، لیکن اسباب پر یقین شرک ہے. میری اپنی ایک طبیعت ہے، ہر مولوی کی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے. کوئی کہانیاں سنا کے بٹ ٹائم پورا ختم. میری کوشش ہوتی ہے ہر جمعے میں کوئی مسئلہ سمجھ میں آئے. اگر نماز کی بات ہے، نماز کی اہمیت سمجھ کر جائے. اگر بات زکوٰۃ کی ہے، زکوٰۃ کی اہمیت سمجھ کر جائے. بات والدین کی ہے تو والدین کے حقوق سمجھ کر جائے. بات بیوی کی ہے تو بیوی کے حقوق سمجھ کر جائے. اگر بات قرآن کی ہو رہی ہے، قرآن کے حقوق سمجھ کر جاؤ. اگر بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق سمجھ کر جاؤ. اگر بات اہل بیت کی ہے، اہل بیت کے حقوق سمجھ کر جاؤ. بات اگر اولیاء کرام کی ہے تو اولیاء کرام کے حقوق سمجھ کر جاؤ. اگر بات مسجد کی ہو رہی ہے، مسجد کے حقوق سمجھ کر جاؤ. اگر بات رشتہ داروں کی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کے حقوق سمجھ کر جاؤ. ایک مسئلہ بھی اگر سمجھ کر چلے گے، خدا کی قسم کامیاب ہے. یہ گھنٹہ ہمارا بیٹھنا کامیاب ہو جائے گا. اگر یہ صرف چیخنا چلانا ختم، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ہر عالم کی اپنی طبیعت ہے، ہر واعظ والے کی اپنی طبیعت ہوتی ہے، ہر سمجھانے والے کی، ہر نصیحت کرنے والے کی، ہر عالم کی، ہر مفتی کی، ہر مبلغ کی اپنا اپنا انداز ہے. میرا اپنا ایک انداز ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائی جب آیا ہے، کیوں میرا اکثر مجمع دور سے آتا ہے، یا میرا مجمع زیادہ تر تاجر طبقہ ہے، کاروباری طبقہ ہے، وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. اب یہ وقت نکال کے آیا تو کچھ لے کر چلا جاؤ، کچھ لے کر چلا جاؤ. لا الہ الا اللہ. سلیمان علیہ السلام حکومت پوری دنیا میں، حکومت پوری دنیا میں. ایسا تخت نہیں، ایسا جہاز نہیں جس میں پٹرول ڈلے، بغیر پٹرول کے، بغیر ڈیزل کے، بغیر سی این جی کے تخت چلے، اڑے. جہاں پر لے کے جائے چلے، جہاں پر اڑائے اڑے. جتنی بلندی میں لے کے جائے اس بلندی تک پہنچے. مفسرین نے لکھا ہے 4000 کرسیاں تھیں اس میں. ایسا کیڑا جہاز ہے کوئی شیخ؟ میں تو نہیں سنیا، شاید ہوئے. 4000 کرسیاں، انسان بھی، جنات بھی، پرندے بھی، جانور. اللہ اللہ. جناتوں پہ حکومت ہے، انسانوں پہ حکومت ہے، پرندوں پہ. ایسی حکومت دیکھی ہے پرندوں پہ بھی ہو. حاضری لگاتے ہوئے پرندوں سے پوچھا جائے تسی کتنے گئے سو. ایسی حکومت دیکھی ہے؟ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دی. ام کان من الغائبین، اے ہدہد کہاں تھا ذرا بتانا.
غیر حاضری لگی ہے۔ پھر مزے کی بات، سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری مخلوق کی ضیافت کروں۔ میں سلیمان تخت دیتا ہے، میں نے پتا ہے سب کچھ آپ کے ماتحت ہیں، لیکن یہ کام آپ لا الہ الا اللہ سمجھا۔ فرمایا مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، ضیافت کرنا چاہتا ہوں، مان لیا۔ اب ساری مخلوقات کو کہا فلانے وقت فلانے ٹائم پہ میری طرف سے دسترخوان بچھے گا، کھانا کھانے آنا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام وقت کا نبی ہے، اللہ کا محبوب ہے۔ جنات کو کہا کام شروع کرو، اور جنات ہے کیسے؟ یہ مخلوق سنی بھی ہوگی آپ نے، اگر ابھی ادھر سیکنڈ کے اندر کمیٹی چوک میں ہوگا، سیکنڈوں کے اندر کمیٹی چوک میں ہوگا۔ خلاصہ شروع کر دیا، دیگے پکڑی، ہوا بھی تابع ہے سلیمان علیہ السلام کی، ہوا بھی۔ فرمایا اے ہوا جہاں پر کھانا پکتا چلا جائے وہاں کا ٹمپریچر اس درجے تک نہ ٹھنڈا ہو نہ خراب ہو، جہاں جہاں پر پک رہا ہے وہاں کا ٹمپریچر مختلف، پکنے میں آسانی، پکتا جا رہا ہے۔ لکڑیاں لانے والے جنات سیکنڈوں میں جنگلات سے لکڑیاں لا رہے ہیں، بڑی بڑی دیگیں چڑھی جا رہی ہیں، اور یہ ضیافت کی تیاری 6 مہینے تک، کتنے دن اور رات، شب و روز، 6 مہینے تک۔ جب تیاری مکمل ہو گئی، فرمایا یا اللہ تیاری مکمل ہو گئی ہے، مطمئن ہو چکا ہوں، یا اللہ کہاں سے شروع کروں؟ اللہ نے کہا اے میرے محبوب مرضی تیری، جہاں سے تو شروع کر دے۔ فرمایا میرا دل چاہتا ہے میں سمندر سے یعنی پانی کی مخلوق سے شروع کروں، کیونکہ زمین کے اوپر والوں کو لوگ دیتے رہتے ہیں لیکن سمندر والوں کو کوئی نہیں دیتا۔ اپنا انداز تھا۔ فرمایا ٹھیک، آئی ایک مچھلی، کھاتے 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 6 مہینوں کا راشن جو پورے اس وقت جتنے لوگ تھے سب کے لیے پکایا، پرندوں کے لیے بھی، چونٹیوں کے لیے بھی، سب کے لیے تیار کیا تھا۔ ایک ہی مچھلی آئی، سب لے کے کھا گئی، ختم۔ فرمایا سلیمان علیہ السلام کھانا دیجئے۔ کیا دیجئے؟ کھانا دیجئے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جو میں نے تیار کیا تھا لوگوں کے لیے وہ اکیلی تو آپے کھا بیٹھی ہے۔ فرمایا اس طرح کہ اللہ مجھے 3 لقمے دیتا ہے، اللہ مجھے ایک وقت میں اس طرح کے کتنے لقمے دیتا ہے؟ کون سے دفتر میں مچھلی کام کرتی ہے، کون سے کارخانے میں کام کرتی ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنا آسانی سے کہاں سمجھ میں آتا ہے؟ خدا کی قسم اگر ہم قرآن سے آج جڑ جائیں نا ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں۔ اصحاب کہف کا واقعہ سنا؟ سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ ہے۔ غار کے اندر کتنے سوئے؟ 310 سال، لیکن بغیر کھائے پیے سوئے۔ اللہ نے بغیر کھائے پیے زندہ رکھا۔ لا الہ۔ مری میں گئے یہاں سے، تھوڑی سی برف پڑی، ہلکی سی آکسیجن بند ہوئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ برف کے تودے کے نیچے سے 18 دن کے بعد ایک بچی برآمد ہوتی ہے۔ 3 مہینے کے بعد 2005 کے زلزلے میں
3 مہینے کے بعد ایک بوڑھا بوڑھی برآمد ہوتے ہیں زندہ. یہ ہے لا الہ. کے بندو اس کلمے کو بھی سمجھو. ہم نے پوری زندگی طوطے کی طرح اس کو رٹا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف رٹا ہے, رٹا ہے, سمجھا نہیں ہے. سچ بتاتا ہوں, اگر ہم نے اس کو سمجھا ہوتا, کبھی بھی کوئی پریشانی آتی, سب سے پہلے وضو کی طرف جاتے, مصلی بچھاتے, اللہ کے حضور کھڑے ہوتے, سلام پھیرنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے, یا اللہ معلوم ہے جیب میں پیسے موجود ہیں, میرے پاس نوکر چاکر ہیں, لیکن یا اللہ اگر کام سیدھا کروانا ہے تو تو کر سکتا, تیرے علاوہ کہاں ہے. اگر کسی پریشانی میں, کسی غم میں, کسی دکھ میں, کسی بھی تکلیف میں اللہ کی طرف نظر نہ جائے, اسباب کی طرف نظر چلا جائے, تو لا الہ الا اللہ ہم نے نہیں سمجھا. جو کلمے کا منکر ہے اس پر غم آتا ہے, وہ بھی اسباب کی طرف بھاگتا ہے. ایک میرا مسلمان سینے میں کلمہ رکھ کے, سینے میں رسول اللہ کا احترام رکھ کے, ادب رکھ کے بھی وہ بھی اسباب کی طرف جائے تو فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. اولاد نافرمان ہیں, نماز میں آؤ, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اس دن میرا ایک نمازی ہے, بڑا اچھا, بڑی محبت کرتا ہے, بہت محبت کرتا ہے. اکثر آ کے نا کوئی بھی بات ہو جائے بحث کرتے ہیں. ایسے بحث نہیں, الجھانے والی, معلومات کی, معلوم حاصل کرنے کی. اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈالے. کہتا ہے جی مولوی صاحب آپ نماز کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں نا, ہمیں واللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں نہیں سمجھ آتی. آج تک ہم نے جو مخصوص دعائیں, اس کو بھی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ, میں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. خلاصہ کیا ہے؟ یا اللہ میں اپنے سارے معاملات, میں اپنی مکمل زندگی کی ڈورے تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, میرے لیے آسانیاں فرما. ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دعا میں کہہ رہے کیا ہے. اور فیس بک, واٹس ایپ, ٹویٹر, پتہ نہیں کیڑی کیڑی چیزیں ہیں, سب میں مہارت ہے. اگر نہیں ہے تو میرے مسلمان کو قرآن کے اندر کوئی مہارت نہیں. بڑا دکھ ہوتا ہے. والدین کے حقوق قرآن میں کہاں لکھے ہیں میرا مسلمان نہیں بتا سکتا. قرآن کو پڑھنا لازم ہے کہاں لکھا ہے میرا مسلمان نہیں بتا سکتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا لازم ہے کہاں لکھا ہے میرا مسلمان نہیں بتا سکتا. حج فرض ہے کہاں لکھا ہے میرا مسلمان نہیں بتا سکتا. گھر کے اندر کیسے داخل ہونا ہے, کس انداز میں داخل ہونا ہے, کس طریقے میں داخل ہونا ہے, کہاں لکھا ہے میرا مسلمان نہیں بتا سکتا. کون کون سے اوقات میں ایک کمرے والا دوسرے کمرے میں نہیں جا سکتا, میرے مسلمان سے پوچھ قرآن میں کہاں لکھا ہے, وہ نہیں بتا سکتا. کتنے نبیوں کا ذکر ہے میرا مسلمان بھائی نہیں بتا سکتا. معراج کا ذکر کہاں سے لکھا ہے میرا مسلمان بھائی قرآن کے اندر نہیں کھول کے بتا سکتا. اب میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ ہیں لیکن اکثریت کہاں ہے. مسلمان تو سب ہیں, کیا اس قرآن پر یقین ہم سب کا نہیں ہے؟ میں چیختا رہا ہوں 2016 میں آیا تھا, 2022 ہے. نہیں پتہ زندگی کتنی باقی ہے. کچھ دانے آئے, کچھ دانوں نے کہا مجھے قرآن سکھا دے. واللہ یہاں پر اکثریت تعداد نہیں. میں نے کہا 1 روپیہ نہیں مانگتا, 1 ٹکا نہیں مانگتا تم سے,
ایک پیسہ نہیں مانگتا تم سے، لیکن مجھے آج تک کسی نے پوری نماز نہیں سنائی۔ وہ 2-4 کو چھوڑو، مجھے لوگوں نے نماز نہیں سنائی، مولوی صاحب میری نماز سنے، میری نماز میں غلطیاں کیا ہے۔ کسی نے مجھے یہ نہیں کہا دعائے قنوت کا ترجمہ سکھا دو، 6 کلموں کا ترجمہ سکھا دو۔ میں نے بڑے جوان بھی دیکھے، بڑے دیکھے، جنازے اٹھاتا جا رہا ہوں، دفناتا جا رہا ہوں۔ مت کرو میرے مسلمان بھائیوں، بڑا دکھی ہوں، خدا کی قسم تمہارے سے گلہ ہے مجھے آج، بہت سخت گلہ ہے، بہت سخت گلہ ہے مجھے تم سب سے۔ میں نے کہا اپنی اولادوں کو لے کے آؤ، نہیں لے کے آتے، خود آؤ، نہیں آتے، بیٹھ کے تھک جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ کب تک کرو گے، کب تک کرو گے؟ آ جائے گی آواز، آ جائے گی آواز، یہ ملا دنیا سے چلا گیا، یہ سننا چاہتے ہو آ جائے گی، لیکن کیا ہوگا؟ اور یہ بھی میں اس لیے نہیں کہتا، میرے اوپر فریضہ ہے، میں اس لیے روتا ہوں۔ کل قیامت والے دن اللہ کہے گا تجھے مسجد حوالے کی تھی، تجھے مسجد حوالے کی تھی، تیرے پاس لوگ آتے تھے محبت میں، تیری تقریر سننے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھتے تھے، نماز کا ٹائم اوپر چلا جاتا تھا، برداشت کرتے تھے، خاموش رہتے تھے، تجھے کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو نے ان کے ایمان کی کتنی حفاظت کی ہے، ان کے قرآن کی کتنی حفاظت کی ہے، ان کے سینوں میں کلمے کی کتنی قدر بٹھائی ہے، رسول اللہ کا ادب احترام ان کے سینوں میں کتنا بٹھایا ہے۔ اللہ کہے گا میری عظمت کتنی ان کے دلوں میں بٹھائی ہے۔ اور بابا خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، صبح سے لے کے رات تک کمانے کی وجہ سے تم مکان کا کرایہ نہیں دیتے ہو، صبح سے لے کے رات تک کمانے کی وجہ سے تم بنگلوں کے مالک نہیں ہو، صبح سے لے کے رات تک کمانوں کی وجہ سے تم جہازوں میں نہیں پھرتے ہو، صبح سے لے کے رات تک کمانے کی وجہ سے تمہارے جیبوں میں پیسہ نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں میرے رسول میں بیٹھا ہوں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں، کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ مت اللہ کو ناراض کرو، مت اللہ کو ناراض کرو۔ یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کتنا ملنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنا پینا ہے، کتنا اوڑھنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، اگر تجھے نبی پر اعتماد ہے، نبی پر اگر تجھے اعتماد ہے، تجھے نبی کی زبان پر بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ ہاں یہ میرے نبی نے کہا ہے۔ آج حدیث قدسی سنوں ذرا، ٹائم تھوڑا سا اوپر ہوگا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ براہ راست مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، اللہ براہ راست مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے۔ اگر آمنہ کے لال پر اعتماد اور یقین ہے تو ان کی زبان پر بھی اعتماد اور یقین رکھ۔ اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، اپنی چاہت کو، اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان کر دے، میں وہ کروں گا جو تیری چاہت ہوگی۔ اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان نہیں کرے گا، تیری چاہت پر تجھے تھکا دوں گا، تھکا دوں گا، تھکا دوں گا، آخر میں پھر بھی میں وہ کروں گا جو میری چاہت ہوگی۔ اب کون ہے جو اپنی خواہشات کو اللہ کی تابع کر دے؟
اب یہ جمعے کا مجمع کہاں سے آیا؟ یہ زور میں کدھر ہوتا ہے، عصر میں کدھر ہوتا ہے، مغرب میں کدھر ہوتا ہے، شام میں کدھر ہوتا ہے، فجر میں کدھر ہوتا ہے؟ اچھا جب ہم کہتے ہیں آؤ 2 مہینے کی کلاسیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، فون کر 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 کے بلاتا ہوں، فون کر 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 کے بلاتا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا جوانوں آؤ، میرے محلے کا جوان نہیں آتا، میرے محلے کا جوان نہیں آتا، میرے محلے کا جوان نماز جنازہ نہیں سیکھا مجھ سے، میرے محلے کا نوجوان، میرے محلے کا نوجوان مجھ سے 6 کلمے نہیں سیکھتا، میرے محلے کا نوجوان مجھ سے نماز نہیں سیکھتا، میرے محلے کا نوجوان میرے پاس آ کے قرآن نہیں سیکھتا۔ میں کہتا ہوں آپ میرے سے دین سیکھ لیں۔ کب تک بھاگے گا، کہاں تک بھاگے گا؟ خدا کی قسم قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے۔ یہ موت پیچھے لگی ہوئی ہے، گدی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے یہ موت، یہ نہیں چھوڑی، نہ مولوی کو چھوڑتی ہے، نہ چھوٹے کو، نہ بڑے کو، نہ تاجر کو، نہ چوکیدار کو، کسی کو نہیں چھوڑتی، یہ نہیں چھوڑتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔